جو بندہ مسجد میں جاتا ہے، وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اس کا درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، ان کو ان ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بہت ہی پیاری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ کوئی اچھی بات یعنی دین کی بات سیکھے گا یا دین کی بات سکھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کرنے کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ کتنی پیاری حدیث ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے کہ جو مسجد میں جاتا ہے اور اس کا صرف یہ ارادہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر دین کی بات سیکھے گا یا دین کی بات سکھائے گا، تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کو حج کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ گھر سے مسجد کے لیے نکلتے ہیں تو اپنا ارادہ یہ کریں، اپنی نیت یہ کریں کہ میں مسجد میں جا کر دین کی بات سیکھوں گا یا دین کی بات سکھاؤں گا۔ گھر سے نکلتے ہوئے نیت کریں کہ قرآن پاک سیکھ لوں گا یا کوئی نئی حدیث سیکھ لوں گا، کوئی حدیث یاد کر لوں گا، یا نماز کے بارے میں نماز پڑھنے کا طریقہ پوچھ لوں گا، یا کوئی بھی دین کی بات ہوگی تو میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا یا دین کی بات سیکھنے کی کوشش کروں گا یا سکھانے کی کوشش کروں گا، تو اس کے اوپر کتنا بڑا اجر ہے کہ حج کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی جب گھر سے نیت کر کے آتا ہے کہ وہاں پر جا کر میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، دین کی بات کو سیکھنا ہے، دین کی بات کو سمجھنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ بھی عطا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق بھی عطا کرتے ہیں۔ اور جس بندے کا پھر جب سیکھنا سکھانا مسجد میں شروع کر دیتا ہے، اس کا دل مسجد میں لگ جاتا ہے، تو جس کا دل مسجد میں لگ جاتا ہے اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 7 آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور جس روز اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ 7 بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس روز یعنی قیامت کے روز اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس روز اس اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو مسجد میں دل لگانا، مسجد میں بیٹھنا، مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ تو مسجد کے اندر جس کا دل لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس روز اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس روز کو سایہ نہ ہوگا۔ اس روز تو ہر بندہ ہی چاہے گا کہ مجھے کہیں آرام دہ جگہ مل جائے، مجھے کوئی سائے دار جگہ مل جائے، تو اس روز صرف اللہ تعالیٰ ہی کا سایہ ہوگا۔ اور اس آدمی کو فرمایا 7 لوگ وہ ہوں گے جن میں سے ایک بندہ یہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنا دل مسجد میں لگانا چاہیے، اور جب مسجد میں بیٹھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو پھر کوشش کریں کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے لایانی اور فضول باتوں سے بچیں۔ آج کل اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی دین کی بات ہوتی ہے، کوئی اسلامک پروگرام ہوتا ہے، کوئی مسجد میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، محفل ذکر ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد نوجوان کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ دین کی باتیں کرتے کرتے ہی دنیا کی باتوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا کے کاموں کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی کہ کس طرح دنیا ترقی کرے گی، اور اس طرح کے معاملات آپس میں ڈسکس کرنے شروع کر دیتے ہیں، دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ کتنی سخت ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک قوم ایسی ہوگی جو مسجدوں میں حلقہ لگا کر بیٹھے گی، اور ان کے سامنے دنیا ہوگی، یعنی دنیا کا تذکرہ اور اس کی فکر ہوگی، تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی کہ جو بندے مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کے کاروبار کی باتیں کرتی ہیں، دنیا کی ترقی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یا دنیا کے ایسی دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں، تو ہمیں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جب آپ مسجد میں بیٹھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد، اچھی بات سیکھنے اور سکھانے کے بعد تم کیا کرو کہ اپنے جتنے نیک اعمال کیے تھے ان اعمال کو مسجد میں ہی ضائع کر دو، یعنی کہ مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں شروع کر دی، یا کسی بندے کی غیبت شروع کر دی، یا لوگوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں نازیبا باتیں شروع کر دی جو لوگوں کو ناگوار گزرتی ہوں۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے نیک اعمال جو مسجد میں کیے اس کو مسجد میں ہی ضائع کر دیں۔
کوشش کریں کہ مسجد میں جب تک رہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ مسجد کا جو ماحول ہوتا ہے یہ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، یہاں پر فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور جب مسجد میں آئیں تو مسجد میں یہ نیت کر کے آئیں کہ میں نے وہاں پر جا کر دین کی بات کو سیکھنا ہے، دین کی بات کو سکھانا ہے۔ تو جب اس نیت سے آئیں گے تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کرنے کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ تو جب تک مسجد میں رہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔